بات کا خاص طور پر خیال رکھیں. اور متولیان مساجد سے اس بات کی گزارش ہے کہ جتنے فرش نماز پڑھنے کے لیے قالین کی شکل میں ہوں اور حاصروں کی شکل میں ہوں یا جمخانوں کی شکل میں ہوں، جو بھی بچھائے گئے ہیں ان کو اٹھوا دیا جائے اور مسجد کی صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا جائے. اور ساتھ میں جو حضرات جیسے کہ کہا گیا بڑی عمر کے حضرات کہ خاص طور سے ان کو ایک طرح کا جنون ہوتا ہے، ضد ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں ہی نماز آ کے پڑھیں گے. میری ان سے بہت ہی مؤدبانہ عاجزانہ گزارش ہے کہ جو حضرات عمر ہو چکی ہے، جو بڑی مشکل سے چلتے پھرتے ہیں، جن کی عمر 65-70 سال ہو چکی ہے، ان سے میری بہت عاجزی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضرات مسجد کا رخ کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں. اور بہت سے ہمارے نوجوان حضرات اپنے بچوں کو ساتھ لانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بچہ سنتا نہیں ہے، ضد کرتا ہے، وہ ساتھ آ جاتا ہے. اگر کوئی بچہ آپ کے ساتھ آنے کی ضد کرتا ہے، میں ان حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مسجد میں آنے کے بجائے اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں. جمعہ میں یا کسی اور نماز میں بچوں کو اپنے ساتھ لانے کی ہرگز کوشش نہ کریں. اگر آپ لائیں گے، مسجد کے ذمہ دار پہلے نرمی سے سمجھائیں گے، آپ نہیں سمجھیں گے تو سختی کے ساتھ آپ کو مسجد سے باہر کر دیا جائے گا. اس میں کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. اس لیے میری تمام ان مصلیوں سے گزارش ہے جو اپنے بچوں کو ساتھ لاتے ہیں، اس بات ہرگز ساتھ نہ لائیں. اور جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، وہ بالکل مسجد کا رخ نہ کریں، اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں. ان کو جماعت کے نماز پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا، مل جائے گا. اور اسی طریقے سے جو حضرات صحت مند ہیں، نوجوان ہیں، ان سے میری ایک عاجزانہ گزارش ہے، اگر ان کو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کوئی بخار ہو گیا ہو یا کھانسی سردی ہو یا اور کوئی قسم کی پریشانی ہو، تو وہ حضرات بھی مسجد میں آنے سے اپنے آپ سے پرہیز کریں، مسجد میں تشریف نہ لائیں جب تک کہ آپ کی کھانسی سردی اور جو کچھ بھی آپ کے اندر جو کمیاں ہیں وہ پوری نہ ہو جائیں. اور ڈاکٹر کے ذریعے سے علاج کرانے کے بعد ہی آپ اپنی سردی کھانسی ختم ہونے کے بعد مسجد میں تشریف لائیں. اگر کسی کو الرجی ہے، وہ کھانسی وغیرہ ان کو بار بار آتی ہے، ویسے حضرات سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ وہ حضرات بھی مسجد میں آنے سے پرہیز کریں تاکہ کسی کو کسی طریقے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو اس طرح ہم اگر نماز ادا کریں تو ہماری نماز پڑھنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آئے گی. اگر ہم بے احتیاطی کے ساتھ نماز ادا کریں گے، اللہ نہ کرے کوئی مسجدوں کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے یہ بیماری پھیلنی شروع ہو گئی تو پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن شروع ہو جائے گا، مسجدیں بند ہو جائیں گی اور تمام مسجدوں میں تالے لگ جائیں گے. اس کے ہم سبب نہ بنیں. اس لیے جو ہدایات دی گئی ہیں اس کا خاص طور سے اہتمام کریں. اس میں کسی طریقے سے بھی کاہلی و سستی نہ برتیں اور جو باتیں کہی جاتی ہیں اس پر پوری طرح سے عمل کرنے کی کوشش کریں. کچھ باتیں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں جو خاص باتیں ہیں. پہلی بات ہے، سب سے پہلے مسجد کی صفائی کا مکمل انتظام کیا جائے. ہر نماز کے بعد جہاں تک ہو سکے فینائل سے اسپرے وغیرہ استعمال کر کے مسجد کی صفائی کی جائے. نماز کے لیے اپنے گھروں ہی سے پیشاب پاخانہ استنجا وغیرہ کرنے، وضو کر کے مسجد میں تشریف لائیں. جہاں تک ہو سکے مسجد کا استنجا خانہ وضو خانہ استعمال نہ کریں. تمام نماز پڑھنے والے مصلیان اکرام سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ جانی نماز یعنی نماز پڑھنے کے لیے مصلی اپنے ساتھ لائیں اور ساتھ میں ماسک پہن کر آئیں. جب تک نماز ختم نہ ہو ماسک اپنے منہ سے نہ نکالیں. مساجد میں سینیٹائزرز کا انتظام کریں اور جو بھی جائیں اس کا استعمال کریں. جماعت کے صفوں میں سماجی فاصلے کا خاص طور سے اہتمام کریں. اور اس میں ساتھ میں مسجدوں میں بہت سے مسجدوں میں تولیہ وغیرہ لگائے رہتے ہیں، ٹوپیاں رہتی ہیں، اس کا ہرگز استعمال نہ کریں. کسی کی کرچیف وغیرہ لے کر نماز نہ پڑھیں. اذان کے تھوڑی دیر کے بعد ہی یعنی اذان کے فوراً بعد نماز شروع کر دی جائے. اس میں کسی طریقے سے سستی اور کاہلی نہ کی جائے. جمعہ کی نماز کے لیے یہی حکم ہے کہ اذان دینے کے بعد فوراً جو ہے امام صاحب خطبہ شروع کر دیں اور نماز پورا کر دیں. اور نماز پڑھنے کے بعد ہر آدمی ایک کر کے لائن کے ساتھ مسجد سے باہر جانے کی کوشش کرے. ایک ساتھ بھیڑ اندر نہ آئے. بچے، بوڑھے، بیمار، کھانسی، سردی، بخار کے مریض اپنے گھروں میں نماز ادا کریں. فرض نمازوں کے بعد سنن نوافل گھروں میں ہی ادا کریں. مسجد میں کسی قسم کی میٹنگ نہ کریں، مصافحہ نہ کریں، معانقہ نہ کریں، گلے نہ ملیں اور کسی سے بحث مباحثے کے اندر یا کوئی بات چیت کرنے کے لیے ہرگز نہ بیٹھیں.
اور مسجد میں رکھے ہوئے قرآن کی تلاوت کی کوشش نہ کریں. مسجد میں رکھنے والی جتنی کتابیں ہیں اس کو وہیں رہنے دیں, اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. اور اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مسجدوں کے دروازوں کو ہاتھ لگانا, کسی اور چیز کو ہاتھ لگانا, اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. نماز کی ادائیگی کے بعد تمام مؤذنین اور متولیان حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ فوراً مسجد کو لاک کر دیا جائے, کسی کے لیے نہ کھولا جائے. اس طرح ہم اپنے آپ کو پابند بنائیں تو انشاءاللہ یہ مرض دور ہونے تک اس کی پابندی کو ہم کو ضرور ادا کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نمازیوں کی اس بات کی تاکید کریں, ہر امام اب نماز کے بعد مصلیوں کی اس بات کی تاکید کرے کہ وہ نوافل نہ پڑھیں, گھر جا کر پڑھ لیں. اور جو ضروری باتیں آپ سنے ہیں اس کی وقتاً فوقتاً مصلیوں کو دہراتے رہیں تاکہ ان کے ذہن میں بات بیٹھے اور وہ اس پر عمل کریں. پولیس والوں کو یا کسی ڈپارٹمنٹ والوں کو شکایت کا موقع نہ ملے, وہ پھر ہم سے آ کر نہ پوچھیں. وہ اگر مسجدوں میں آ کر دیکھیں تو دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ جو گائیڈ لائنس دی گئی ہے اس پر ہر نمازی عمل کر رہا ہے, ہر متولی عمل کر رہا ہے, ہر مسجد والے اس کا لحاظ اور پاس کر رہے ہیں. ان کو اس بات کا اطمینان دلائیں اور تاکہ یہ بھی اپنے افسران کے سامنے کہہ سکیں کہ جو بات کہی گئی ہے اس پہ پوری طور پر عمل کیا جا رہا ہے. اس کا ہم لحاظ کرتے ہوئے کام کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا, ہمارے محلے والوں کے لیے, ہمارے رشتہ داروں کے لیے, پورے گاؤں کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہوگا اور بہت اچھا ہوگا. اور خاص طور سے ایک بات میں تمام مسلمان بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ کووڈ-19 یہ آج ختم نہیں ہوا ہے, ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ہو جائے. اس کا کوئی بھی شکار ہو سکتا ہے.